ایک بہترین واقعہ، زندہ واقعہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ سعودی عرب میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، بڑا نیک انسان، دنیا کے الگ الگ علاقوں میں گھوم کر تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ فلپائن وہ گیا اور وہاں جانے کے بعد وہاں اس تجارتی سفر میں کسی خاتون سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے بارے میں اس نے اپنی پہلی زوجہ محترمہ کو نہیں بتایا۔ وہاں نکاح کیا، بیوی کو اسی جگہ رکھا، ساری زندگی اس کا خرچ بھی دیتا رہا اور وقتاً فوقتاً وہاں جاتا بھی رہا۔ سعودی عرب میں جس وقت اس کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال سے پہلے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا ایک امانت ہے اور میں اس کی تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ میری ایک بیوی ہے جو فلپائن میں رہتی ہے، میں نے کسی کو بتائے بغیر اس سے نکاح کیا تھا۔ شریعت میں شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا حق ہوتا ہے، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اسے میرے علاوہ جاننے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ یہاں آ کر آپ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن مرنے سے پہلے میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ تمہارے سر پر ہے کہ جیسے میرا انتقال ہو جائے، فلاں فلاں جگہ پر میری وہ بیوی رہتی ہے، وراثت میں جو حق اس کا ہوگا وہ اس تک پہنچائیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب وراثت کی تقسیم کی باری آئی، بڑے بیٹے نے اپنے بھائیوں سے کہا، بھائی بہنوں سے، کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے باپ سے ایک وصیت تھی، ہم اس وصیت کے مطابق عمل کرنا چاہیں گے۔ جب پتہ چلا تو سب نے مل کر کہا کہ ٹھیک ہے جائیے وہاں، کہاں ہے ہمارے والد صاحب کی بیوی، اور انہیں بتائیے کہ آپ کا اتنا اتنا حق ہے۔ کہتے ہیں بڑا بیٹا فلپائن گیا، وہاں جانے کے بعد وہ ایڈریس کے ذریعے پہنچا اور پھر وہ اپنے والد کی بیوی کو سعودی عرب لایا، اور لانے کے بعد جب وراثت کی تقسیم ہوئی، ان کا جو حصہ نکلا تو کہتے ہیں 8 لاکھ ریال۔ بچوں نے 8 لاکھ ریال اس عورت کو دے دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ باہر کی ہیں، یہ نہیں سوچا کہ اب باپ تو نہیں رہا، اگر ہم نے اسے رکھ لیا تو کون پوچھنے والا ہے۔ بڑی امانت داری کے ساتھ بچوں نے اس خاتون کو پیسہ دے دیا، عمرہ کرایا اور اس کے گھر لے جا کر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کئی سال کے بعد ان بچوں میں سے ایک بچہ اس علاقے میں پہنچا کہ دیکھے کہ ہمارے والد کی بیوی کس حالت میں ہیں۔ وہاں جانے کے بعد پہلے اس کا جو گھر تھا وہی گھر نظر آیا۔ اس نے پوچھا اتنا پیسہ آپ کو ملا تھا، آپ نے گھر تک بھی نہیں بنایا، آخر پیسوں کا کیا کیا؟ 8 لاکھ ریال تو آپ کے علاقے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ باہر لے کر گئی، ایک جگہ پر ایک بڑی سی عمارت تھی جس پر لکھا تھا مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم، اور اس کے نیچے اس بچے کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فنا کے لیے صدقے جاریہ ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اتنا امانت دار شوہر، واقعات تو بہت سنے، لیکن کوئی آدمی اپنے مرنے سے پہلے وراثت کے لیے اتنا ایمانداری کا مظاہرہ کر کے چلا جائے، وہ مر جاتا تو مجھے شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ اور تم جیسے ان کی اولاد اتنی امانت دار، اتنی وفادار، اتنی دیانت دار، 8 لاکھ ریال تم نے مجھے امانت سے میرے حوالے کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں اجنبی ہوں، تم نے یہی دیکھا کہ میرے باپ کی بیوی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اتنے نیک لوگوں کی دولت یہ نیک کام میں صرف ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے اور شوہر کے تمام بچوں کی صدقے جاریہ کے لیے یہ تحفیظ القرآن کا مدرسہ بنایا ہے، مجھے اپنے گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس خاتون کی ان باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ پھر یہ بچے جب واپس گئے، انہوں نے اپنے تمام بھائی بہنوں کو یہ بات بتائی، سب نے مل کر 4 ملین ریال اس کو پھر دوبارہ دیا۔
اور کہا کہ یہ لیجئے، ہمارے والد کے صدقے جاریہ کی اتنی آپ کو فکر، ہمارے والد سے اتنی محبت، ان کی آخرت کے لیے آپ اتنی فکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا آپ کے لیے تعاون ہے۔ باپ اگر اچھا ہو، دولت کا صحیح استعمال کرتا ہو، وراثت میں امانت داری کی بچوں کو تعلیم دیتا ہو، تو بچے اور دیگر وارثین باپ مرنے والے کے لیے ہمیشہ صدقے جاریہ بنیں گے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔